یہ کب ہوا اس کے بارے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ مکی زندگی کے اخیر کے اندر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے۔ کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن آپ کا دفاع بہت کیا کرتے تھے کہ اگر محمد کو کسی نے ہاتھ لگانا ہے مجھ ابو طالب کی لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ اتنا زیادہ دفاع کیا کرتے تھے۔ دعوتی لحاظ سے جو آپ کی بہت زیادہ مدد کرنے والا تھا ابو طالب وہ بھی فوت ہو گیا، اور اسی طریقے سے آپ کی غمگسار آپ کی تابع دار بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فوت ہو گئی۔ دونوں ایک سال کے اندر فوت ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا۔ اس کے بارے بہت اختلاف ہے، تاریخ تو کیا مہینوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اسراء و معراج کروایا گیا یہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے رجب المرجب کے مہینے میں ہوا جو یہ چل رہا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے رمضان کے مہینے میں ہوا۔ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے 27 رجب کو معراج ہوا ہے، اس مناسبت سے عبادتیں کی جاتی ہیں، رات جاگا جاتا ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس دن کا ہماری عبادت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو یہ اختلاف نہ رہتا بلکہ اس کی وضاحت ہو جاتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو، اس کا بڑا ثواب ہے، آپ نے ترغیب دلائی ہے، اس کے بارے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ 5 راتوں میں سے ایک رات لازمی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ رمضان کی ان 5 راتوں میں سے ایک رات لازمی لیلۃ القدر ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی عبادت عام دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے اس دن کا کوئی فضیلت، کوئی شان، کوئی مقام، کوئی اہمیت ہوتی تو اس دن کے اندر بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا بلکہ وضاحت آ جاتی۔ اس سے علماء یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اگر کوئی خاص عبادت ہوتی اس دن میں اختلاف نہ ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا فلاں مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہوا ہے، فلاں تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء و معراج ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء و معراج کے واقعہ کے بعد کتنی آپ کی زندگی ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن مجھے اسراء و معراج ہوا ہے، اس دن تم نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ کسی حدیث کے اندر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ملتی۔